ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اگر پیش امام کا کوئی انتظار کر رہا ہے، ذاکر امام کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر ذاکر کو کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے، آج تو پریکٹیکلی یہ ہو گیا کہ اگر کسی وجہ سے ٹریفک ہی کی وجہ سے، یقین جانیے کہ آج کا جو رش میں نے دیکھا ہے، مجھے حج کا رش یاد آ گیا، اور موٹر سائیکل پر سفر کرنے کا ہر سال مجھے وہیں پر تجربہ ہوتا ہے، اور اتفاق سے کراچی میں اس کا ایکشن ریپلے آج ہوا۔ تو اگر آپ فرض کیجئے کہ مثلا پیش امام کا کوئی انتظار کر رہا ہے، تو پیش امام کا انتظار کرنے والا پیش امام تو نہیں بن جائے گا۔ اگر ذاکر امام کا انتظار ہو رہا ہے اور واقعاً اعتبار ہے کہ یہ انتظار نتیجہ خیز ہوگا، دیکھیے اگر اعتبار نہ ہو تو انتظار کا کوئی مطلب نہیں ہے، پھر تو مایوسی ہے، لیکن اگر اعتبار ہے تب وہ جینون انتظار ہوگا، اور جب جینون انتظار ہوگا تو پیش امام کا انتظار کرنے والا پیش امام نہیں بن جائے گا، لیکن پیش امام نہ بھی بن جائے تو مقدمات تو فراہم کرے گا۔ یعنی کہ کس لیے؟ یعنی اگر ہم مثال کو تھوڑا سا پھیلائیں کہ بھئی پیش امام کا انتظار کرنے والا اگر کچھ نہ کرے اور پیش امام جب بعد میں آئے اور وہ سوال کرے کہ صاحب آپ لوگ کیا کر رہے تھے، تو وہ کہیں گے صاحب ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو آپ انتظار کر رہے تھے؟ کہہ دیا ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور انہیں کچھ بھی نہ کیا ہو، تو پھر اب وہ کہے کہ صاحب یہاں پر لائٹ نہیں جل رہی، کہا کہ لائٹ کا تو انتظام ہی نہیں ہے، یہاں پنکھے نہیں چل رہے، کہا پنکھے کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے، یہ فرش کیوں نہیں بچھا ہوا، کا فرش کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے، تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہ ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو وہ آنے والا ظاہر ہے کہ اس انتظار سے خوش نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ اگر تم واقعاً میرا انتظار کر رہے تھے اور اعتبار کے ساتھ انتظار کر رہے تھے تو تم امام جماعت کی جگہ پر نہ آ جاتے، مگر اتنا تو کرتے کہ فرش بچھا کر رکھتے، روشنی کا انتظام کر کے رکھتے، پنکھے آمادہ کر کے رکھتے، یہ سب کچھ تم اس لیے کرتے کہ تمہارا انتظار جسٹیفائی ہو سکتا اور آنے کے بعد اس آنے والے کو پھر مزید انتظار نہ کرنا پڑتا۔ ورنہ ہوگا یہ کہ وہ آنے والا آئے گا اور اب اس کے بعد اگر وہ کوئی کام پوچھے کہ یہ کیا، وہ کہے نہیں سرکار ابھی تو ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اب آپ غور کیجیے، مثلا جو میں نے دعا آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ظاہر ہے کہ اس علاقے میں آپ مومنین سے تو کم ہی ملاقات ہوتی ہے، مگر سولجر بازار وغیرہ کے اندر میں نے ممبر سے ایک طالب علم کی حیثیت سے عاجزانہ طور پر یہ گزارش کئی مرتبہ کی کہ مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ محفل جعفری خاردر کے اندر مولانا مرزا صادق حسن صاحب 15 شعبان کی ایک محفل تھی، اور اس کے اندر انہوں نے سرنامہ کلام میں اسی دعائے افتتاح کا ایک اقتباس اس کو انہوں نے موضوع قرار دیا تھا۔ اب ذرا اس انتظار کے حوالے سے جو غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے کہ یہ جو دعائے افتتاح کا ایک ٹکڑا جو ماہ رمضان میں پڑھنے کی تاکید ہے کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، کیا پروردگار ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہم رغبت رکھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت عادلانہ ہو، تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک، تو اس میں ہمیں کیا قرار دے، اسی سے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں جو کرنا ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک، اے پروردگار تو اس میں ہمیں کیا بنا، تو اس میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف دعوت دینے والا قرار دے، والقادۃ الی سبیلک، اور تیرے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے والا، ان کو لیڈ کر کے آگے بڑھانے والا، ان کی قیادت کرنے والا ہم کو قرار دے۔ تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بہا کرامۃ الدنیا والآخرہ، اور اے پروردگار اس حکومت امام زمانہ میں تو ہمیں دنیا کی نیکیاں، دنیا کی اچھائیاں، دنیا کی عزتیں بھی عطا کر، اور آخرت کی عزتیں اور کرامتیں ہمیں عطا فرما۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم کو بعد میں کرنی ہے، تو اگر ابھی تیاری ہوگی تو بعد میں یہ کام ہو سکے گا۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ حضرت حجت کا ظہور ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گا،
اور حجت کا ظہور ہونے کے بعد اب امام اگر کہیں کہ صاحب آپ لوگ جائیے اور جا کر وہاں پر فلاں علاقے والے ہیں جو ابھی تازہ ایمان لے کر آئے ہیں، مشرف ایمان ہوئے ہیں، مشرف اسلام ہوئے ہیں، تو جا کر ان کو یہ دین کی بنیادی باتیں ان کو سمجھائیے کہ بھائی غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. اور امام کہیں گے دیکھیں آپ تو پرانے مومن ہیں، یہ ابھی فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں، تو آپ جا کر ان کو سکھا کر آئیے. اور اگر یہاں پر جن سے امام مخاطب ہو وہ کہیں کہ مولا پہلے ہم کو تو سکھائیے، پھر جا کر ہم ان کو سکھائیں گے. اور امام یہ پوچھیں کہ اچھا اب آپ کو سکھانا پڑے گا، تو اب تک آپ کیا کر رہے تھے؟ اور ہم کہیں ابھی تو ہم انتظار کر رہے تھے. تو یہ انتظار تو معطل ہونے کا نام ہو گیا. یہ انتظار غیبت کے زمانے میں پسندیدہ انتظار نہیں ہے. یہ ایسا انتظار ہے کہ جس کے اندر فرض یہ کیا گیا ہے، ایزیوم یہ کیا گیا ہے کہ ہمیں انتظار کے نام پر کچھ نہیں کرنا، وہ آنے والا آئے گا اور سب کچھ وہ کرے گا. جبکہ انتظار کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ تم کرو تاکہ آنے والا آ کر بہت کچھ کر سکے. اور اس کچھ اور بہت کچھ کے مجموعے کا نام ہوگا سب کچھ، جو تائید پروردگار کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد.